أهلا رمضان. باب الصائم اذا اکل او شرب ناسین، روزے دار اگر کھا لے یا پی لے بھول کر. وقال عطاء، اور عطا کہتے ہیں ان تنثر، کہ اگر اس نے ناک میں پانی ڈالا، فدخل الماء، تو داخل ہو گیا پانی، فی حلقہ، اس کے حلق میں، لا بأس بہ، تو کوئی حرج نہیں، ان لم یملک، اگر وہ اسے واپس کرنے پر قادر نہیں. غلطی سے اگر اس نے پانی ذرا زیادہ چڑھا لیا ہے ناک میں، اتنا کہ وہ حالت روزہ میں بھی حلق تک پہنچ گیا ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی وضو کریں تو ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ پانی جو ہے وہ اتنا ناک میں چڑھنا چاہیے کہ ہماری حلق تک پہنچے. تو ہم تو ناک اوپر بھی نہیں چڑھاتے، اور پانی حلق تو کیا پورے ناک تک بھی پتہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جاتا. تو بہرحال رمضان میں اس کی احتیاط کرنی چاہیے. رمضان میں ناک میں پانی اتنا نہ چڑھائیں کہ وہ حلق تک جائے، لیکن اگر غلطی سے چلا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں ان دخل حلقہ الذباب، اگر اس کے حلق میں مکھی چلی جائے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں. وقال الحسن و مجاہد، اور حسن اور مجاہد کہتے ہیں ان جامع ناسیا، اگر اس نے بھول کر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، فلا شیء علیہ، تو بھی اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سہو، نسیان اور خطا، ان تین چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ان کا تھوڑا سا جو باریک سا ڈفرینس ہے کہ نسیان تو اس بھول کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دماغ میں تھکاوٹ یا کسی پریشانی یا اضطراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کچھ بھول گئے، آپ انگزائٹی میں تھے، آپ کو کسی اور چیز کی پریشانی لاحق تھی، آپ کچھ بھول گئے، تو اس کو نسیان کہتے ہیں. خطا اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جو انسان سے نادانستہ طور پر سرزد ہو جائے. سہو بھی یہی ہوتی ہے، یعنی یہی غلطی ہوتی ہے کہ جو نادانستہ طور پر سرزد ہوتی ہے، لیکن خطا میں انسان کو ذرا دیر سے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور سہو میں جلدی احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ایک احساس جو ہے وہ فوری طور پر انسان کو ہو تو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سہو ہو گیا ہے مجھ پر، لیکن اس پر کوئی قضا نہیں، اور اس کا حکم وہی ہے جو بھول کر پانی پی لینے کا ہے روزے میں. اسی طرح بحالت روزہ مکھی کا حلق میں اتر جانے کا بھی وہی حکم ہے جو بھول کر کھا لینے کا ہے، اس پر بھی قضا لازم نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ کہیں باہر ہیں اور اگر گرد و غبار یا دھواں اندر چلا گیا اور حلق تک اس کا اثر پہنچا، کوئی جلن وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا. اور بھول کر بیوی کے ساتھ جماع کر لینے سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا. اور اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ کم ہی پیش آتی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بھول کر جماع کر لے. کیونکہ اگر ایک انسان کو یاد نہ ہو، مرد کو یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے، تو عورت اسے یاد دلا دے گی. تو یہ خاصی ناممکن سی بات ہے کہ دونوں ہی کو سہو یا نسیان ہو جائے. اور اگر ہو ہی گیا ہے تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے بحالت روزہ، قصدن ایسا کرتا ہے، تو پھر یہ ایک سنگین جرم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسیا، اگر وہ بھول گیا، فاکل و شربا، تو اس نے کھا لیا اور پی لیا، فلیتم صومہ، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے. فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاطرداری ہوئی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر واقعی انسان بھول گیا تھا کہ اس کا روزہ ہے. اور انشاءاللہ اس بات پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے.